बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन के सीए से इस्तीफ़ा दिया और जनाब खालिद मंसूर साहब को मामले ख़ुसूसी बराए सी पैक अमूर वज़ीर-ए-आज़म का तैनात किया गया। कितनी बड़ी ये पेशरफ्त है, उनके इस्तीफ़े को किस नाजुर में देखा जा रहा है और खालिद मंसूर साहब की इस तैनाती के क्या असरात होंगे सी पैक के हवाले से। खालिद मंसूर साहब का बड़ा वसी तजर्बा है, चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ उन्होंने डील किया है, एंग्रो केमिकल्स और हापको के भी चीफ एग्जेक्टिव रहे हैं। इस तमाम तर तैनाती के हवाले से जो मुख्तलिफ बातें चल रही हैं उसका हम जायज़ा लेंगे, कोशिश करेंगे कि खालिद मंसूर साहब से भी इस सिलसिले में हम बात करें, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र होगा कि जनाब मोईद यूसुफ साहब ने एक बात कही, बरतानवी रसाले को इंटरव्यू दिया जिसके अंदर ये कहा गया कि जो बाइडन साहब की कॉल का इंतज़ार है और पता नहीं क्यों, किस वजह से जो बाइडन साहब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को कॉल नहीं कर रहे। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान को जो बाइडन की कॉल का इंतज़ार है, इमरान खान साहब क्यों मुंतज़र हैं, इस पर करेंगे बात। और एक और जिक्र होगा भारत की स्पोर्ट्स के मैदानों के अंदर, खेल के मैदानों के अंदर भी एक दहशत गर्दी जारी है कि KPL के हवाले से उसने इंटरनेशनल प्लेयर्स को धमकाया है। कल पूरी आबोताब के साथ KPL कश्मीर प्रीमियर लीग जो है वो शुरू होने जा रही है। कितनी बड़ी पेशरफ्त होगी इसका ही लेंगे जायज़ा और शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट में। और ये साहब, बाजवा साहब गए, उसके बाद खालिद मंसूर साहब की तैनाती जो है, एक सिविलियन खालिद मंसूर साहब कॉर्पोरेट का वसी तर तजर्बा रखते हैं, इसको किस तनाजुर में देखा जा रहा है? बुनियादी तौर पर उस्मान साहब, 3 बेसिक एरियाज हैं जिस पर अगर साइमल्टेनियसली काम ना हुआ और साइमल्टेनियसली आप बराबर लेवल पे लेके ना चले तो आप सी पैक को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, हमेशा ख़राब रहेगा। सी पैक एक है फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस तरह के भी लोग हैं वो बुनियादी तौर पर चाइनीज़ भी अगर आके आप बना दें तो बना देंगे। इसने पोर्ट बनानी है, उसने सड़क बनानी है, उसने ब्रिजेस बनाने हैं, ये चलता रहेगा। इसमें दुनिया में किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत आपको नहीं होती। सेकंड होता है उसकी फाइनेंशियल विजिबिलिटी, कितना विजिबल होता है, फीजिबिलिटी किस लेवल की है, कैसे उसको अपने इफेक्टिव करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ जो होती है वो होता है कि आप उस इलाके के अंदर रहने वाले लोगों को साथ लेके कैसे चलते हैं। उनको छोटी छोटी जो रोड्स निकली हैं, मतलब पनामा की मैं आपको अगर मिसाल दूं तो आपको याद होगा कि पनामा जो था एक ज़माने ग्रेनेडा का हिस्सा था और अमेरिकन को अंदाज़ा हुआ कि हमने जहाँ से अगर रोड निकालनी है तो हमारा मसला है किसी न किसी तौर पर हमें इन लोगों को अलहदा करना पड़ेगा, वरना इनकी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। तो उन्हें पनामा को अलहदा करवा दिया और पनामा और फिर $2 बिलियन का डेली उसका ट्रेड चल रहा है। स्विस की सूरत हाल यही बलूचिस्तान का किसी भी जगह पर आप रोड अगर निकाल रहे हों तो उसके साथ साथ इस तरह के मामला हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तक एंड नहीं करते। सही। एक बड़ा मल्टी किस्म की चॉइस लाई गई थी आसिम सलीम बाजवा साहब की वहाँ पर कि जी वो कोर कमांडर रहे हैं बलूचिस्तान के और ये वो। अब उनको ये अंदाज़ा नहीं रहा कि अब चले गए हमारे दोस्त हैं जो कुछ भी हैं, मैं बहुत सारे कोर कमांडर्स के साथ वहाँ हमने काम किया है कि बेसिकली वहाँ पर बलूच गुज़श्ता तवील अरसे से आप कुछ भी कहें, खा वो पुलिस का आदमी हो, खा वो लेविस का आदमी हो, खा वो यूनिफॉर्म का आदमी हो, मलेशिया का आदमी हो, वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता जब वो कोर कमांडर की पोस्ट पे नहीं है। तल्लुकात खुदा हाफिज हो जाया करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बलोच ने इनके साथ मिलके नेगोशिएशन करनी है वहां जाके वो मसला बनता है। आप देखें कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो वहां पर ये जो होती है क्या नाम है उसकी तार बिछाते हैं कंप्यूटर की, बड़ी मशहूर होता है जिसको क्या कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक। वो कंपनीज वाले BSO BLO को पैसे दे के वहाँ से गुजरते हैं, जहाँ के पंजाब के लोग वहाँ पे कर रहे होते हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि हमने अपना एक काम कारोबारी आदमी ने वहाँ से कराना होता है। एक होता है कि आप अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं वो सारा कुछ, एक होती है ग्राउंड रियलिटीज़। ग्राउंड रियलिटीज़ ये होती हैं कि अगर आप वड में सड़क निकालते हैं तो वड के अंदर ताला मैंगल या उनके बाकी कौम या दूसरे उनकी जो बजरी होती है, उनकी रेत होती है, उनके पैसे शामिल करते हैं। फिर जहाँ जहाँ भी आप रोड निकालते हैं वहाँ गैंगमैन भर्ती करते हैं उनके, वहाँ उनके ये वो सारे काम हैं कि जो सी पैक की अथॉरिटी। अच्छा, खालिद मंसूर साहब ने ज्वाइन किया है, मामले ख़ुसूसी बने और पहली बार किसी टेलीविज़न पर वो ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, बहुत बड़ा टास्क जो है वो आपके हवाले हुआ है
کتنی بڑی جو ہے چیلنجز آپ سمجھتے ہیں؟ اور ایک تاثر پایا جا رہا تھا کہ شاید سی پیک کی جو رفتار ہے وہ گزشتہ 3 سال میں سلو ہوئی ہے. آپ کی تقرری اور آپ کے جو بڑے اہداف اس سلسلے میں کیا ہیں، اور سی پیک کے حوالے سے جو ترجیحات ہیں آپ کی کیا ہوں گی؟ پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ سی پیک جو ہے وہ تو ملک کی جو معاشی ترقی کے لیے شہرک میں سمجھتا ہوں. ٹھیک جی. اور اس کے اندر اب جو چائنا اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ کو پوری طریقے سے لیوریج کرنا ہے، اور جتنے بھی سیکٹرز ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر کا سیکٹر ہو یا انڈسٹری ہو یا ٹیکسٹائل ہو یا فارماسیوٹیکل ہو یا ایون سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی اتنا بڑا ایریا ہے، تو ان سارے کے سارے سیکٹرز کے اندر ہم نے ریلیشن شپ کریٹ کرنی ہے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. اور یہ جو ہماری راہداری بنی ہے اس کے along جتنے بھی اسپیشل اکنامک زون ہیں ان میں پاپولیشن ہونی ہے. اور اگر پاکستان میں یہ ریلیشن شپ بن گئی، جوائنٹ وینچرز بن گئے اور انڈسٹری لگ گئی، تو وہ ایک خوشحالی کا راز ہے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار ملازمت ہے نا، ان کو بھی موقع ملیں گے. اور پاکستان کو جو اپنا مینوفیکچرنگ سیکٹر کو اوپر لے کے آنا ہے اور اپنی ایکسپورٹ بنانی ہے، کیونکہ یہی ریوائول اور یہی ہماری اکانومی کی ریوائول کا راز. اچھا یہ بتائیے کہ خالد منصور صاحب، ایک تو چائنا اسپیسیفک تو چیز ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے خود تو اپنی بی آر آئی جو ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے. یہ رشین انویسٹمنٹ بھی کافی یہاں پر آئی ہے، اور آپ کون کون سے ملکوں کی انویسٹمنٹ یہاں سمجھتے ہیں کہ اس پورے کے پورے روڈ جو ہے جو ہنٹر لینڈ بنے گی اس کے اندر کون کون سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ملک جو ہیں وہ جہاں پر آ کے انویسٹ کریں گے؟ دیکھیں، ویسے تو جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، اور جتنے بھی فورن کنٹریز ہیں ان کو بتایا جائے کہ ہمارے ملک میں ڈفرینٹ سیکٹرز میں کون کون سی اپرچونٹیز ہیں، کس قسم کے فسکل انسینٹیوز اویلیبل ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ انفارچونیٹلی جو بھی پاکستان کی سچویشن رہی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، پاکستان میں انرجی کا بحران تھا، تو یہ جو جتنے دوسرے ممالک ہیں ان لوگوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی. اور اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی میجر انویسٹمنٹ آئی ہے تو وہ ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے چائنا. اب آپ دیکھ لیجیے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئی، اور آئی ایم شیور وہ آپ کو زمانہ یاد ہوگا کہ جب ملک میں 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اور اس کے بعد پاکستان نے جب ارادہ کیا کہ ہم نے اپنے جو ہمارے پاس ذخائر ہیں کوئلے کے جو تھر میں ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، تو دنیا میں جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے منع کر دیا کہ جی کول بیس پروجیکٹس کو ہم لوگ فائنینس نہیں کرتے. تو وہاں بھی ہمارا جو ٹرسٹڈ فرینڈ ہے چائنا، اس نے ہماری مدد کی. اب آپ دیکھ لیجیے ماشاءاللہ تھر جو ہے وہ ہماری جو مستقبل میں انرجی کی سیکیورٹی کا منبع ہے. اچھا خالد صاحب، ایک اعتراض کیا جاتا رہا حکومتی وزراء کی جانب سے، آپ نے اپنی مثال دی کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. اب نواز شریف دور کے اندر یہ پلانٹس لگے اور کہا یہ گیا کہ سب سے مہنگی بجلی کے جو ہیں پلانٹس لگے اور عوام پر اس کا بوجھ پڑا. تو یہ جو کیا واقعی جو سی پیک کے زیر انتظام لگے وہ مہنگی بجلی کے پلانٹس تھے جس کا براہ راست عوام پر اثر ہوا، یا اس کے لیے کوئی ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کسی سطح پہ؟ سر دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس ملک میں بجلی نہ ہو، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ والی زندگی گزارنی ہے اور انڈسٹری کو ہم نے انٹرپشن سے گزارنا ہے، یا ہم نے ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی کرنی ہے. دیٹ از فرسٹ انیشیٹو. دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی کے لیے کم از کم 30% جو ہے وہ ایکسیس پاور ہوتی ہے. پاکستان کا بحران کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کنزمپشن ہے انڈسٹریل سیکٹر کی وہ پورے کے پورے خطے میں سب سے کم ہے. صحیح. جب سردیاں آتی ہیں تو ہماری ٹوٹل کنزمپشن جو ہے وہ گر کے 10,000 میگا واٹ سے بھی نیچے آ جاتی ہے، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو وہ 26,000 سے پہنچ جاتی ہے. تو وہ صرف ڈومیسٹک سیکٹر کے اوپر ہمارا جو ہے نا پاور سیکٹر کھڑا ہوا ہے. اس لیے میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اکنامک ریوائول کا منبع یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریئلی انہینس آور مینوفیکچرنگ سیکٹر. ہر چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں. جی صحیح. تو اس لیے اب چائنا کو دیکھیں نا کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے وہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے، چاہے وہ بحری جہاز ہو یا سوئی ہو. آپ سعودی عربیہ جائیں تو وہاں پر جو ٹوپی آپ خریدتے ہیں، تسبیح خریدتے ہیں، وہ بھی چائنا کی ہوتی ہے. جائے نماز بھی چائنا کی. اچھا یہ بتائیں، آخری سوال ہے، اپنا آپ کا ٹائم زیادہ لے رہے ہیں. افغان سچویشن کے امپروو ہونے سے وہاں اگر پیس آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا ریجن جب کھلے گا تو میرا خیال ہے کہ سی پیک تو پھر اس کے بعد مین سینٹر بن جائے گا، فوکس بن جائے گا؟
سر سی پیک جو ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا اکنامک ریوائول جو ہے اس کے لیے آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک منبع ہے, یہ ہمارے لیے شہرگ ہے. ہم نے اب ایک بہت متحد ہو کے, کیونکہ اس میں سب نے حصہ ڈالنا ہے, میڈیا کا بھی بہت رول ہے کہ اس کو پازیٹیوٹی سے آپ دیکھیں, انکریج کریں, کیونکہ اب دیکھیے پاکستان کے اندر کتنی چائنیز کمپنیز ہیں جو آلریڈی کام کر رہی ہیں, ان کو فیسیلیٹیشن دینا ہوگا, اور جو ہم نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ آپ آگے ملک میں انویسٹ کریں, تو جس پالیسیز کے تحت ہم نے وعدے کیے ہیں ان کی جو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ یہ میں نے رول لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی اور آپ لوگوں کی کیونکہ میں کہتا ہوں انشاءاللہ, لیکن بالکل میڈیا کا میجر رول ہے, بالکل میڈیا کا میجر رول ہے, لیکن آپ کی تعیناتی کے وقت یہ کہا جا رہا ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ون ونڈو آپریشن جو ہوگا وہ ہوگا کہ چائنیز کو کچھ شکایات تھیں کہ کام جو ریڈ ٹیپزم کا شکار ہوتے تھے, منصوبے ڈیلے ہو رہے ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ آپ کی ترجیحات میں یہ کہ یہ اس کا خاتمہ ہوگا اور اسی لیے جو ہے معاون خصوصی کے طور پہ آپ کو لایا گیا. اس بارے میں کیا کہیں, کیا واقعی شکایات تھیں چائنیز کو؟ بالکل دیکھیے جی, جو آپ دیکھیں نا, اگر آپ کسی اور ملک میں جا کے انویسٹ کریں اور آپ کو جو وعدے وعید کیے گئے ہیں اور آپ کی جو پرابلمس کا حل ہے, کوئی آپ کو کبھی اس محکمے میں بھیجے, کوئی اس محکمے میں بھیجے, فرسٹریشن ہوگی. تو جو ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں نہ صرف ان کو سیٹسفائی کرنا ہے بلکہ جو نئی کمپنیز کو لے کر آنا ہے, تو اس کے اندر یہ جو سی پیک کا جو رول ہے وہ یہی ہے کہ کوارڈینیشن کی جائے, ان کو جو فسکل انسینٹیو چاہیے ان کی اپروول دی جائے, اس کے بعد ان کے ٹائملی مسئلے حل کیے جائیں. اور وہ مسئلے حل کیسے ہوں گے کہ ایک جو ون ونڈو آپریشن ہے وہ سی پیک ہے, وہ وہاں پر آئیں, سی پیک ساری کوارڈینیشن کرے ود ریسٹ آف دا منسٹریز کے ساتھ. اور میں نے تو جب پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی, میں نے کہا جی اس میں آپ کا بھی بڑا رول ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پروگرس مانیٹرنگ کو خود آپ چیئر کریں اور دیکھیں, کیونکہ باقی ساری کی ساری جو منسٹریز ہیں وہ آپ کے انڈر ہیں. تو اگر وہاں پر کچھ مسئلہ ہے تو اس کو ریزالو ٹائملی کیا جائے گا. تو اسی طریقے کے ساتھ پھر وہ کانفیڈنس بڑھے گا اور مزید پھر انویسٹمنٹ انشاءاللہ آئے گی. چلے جی, انشاءاللہ اللہ کرے آپ اپنے اہداف میں کامیاب ہوں اور جو ٹاسک آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس میں قوم کی توقعات پر پورا اترے. بہت شکریہ خالد منصور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایک کام وزیر اعظم کے ایک کام اور بڑھا گئے کہ وہ مانیٹرنگ وہ بھی کریں گے, وزیر اعظم کی ذمہ داری لگا گئے. لیکن بہرحال جی, بہرحال ٹاسک اچھا ایک بار اچھی بات ہے, اور ایک بات بڑی صحیح کہی ہے. میں نے احسن اقبال سے لے کے اب تک دیکھا ہے کہ بیوروکریسی نے چائنیز کو اس فائل سے اس فائل اس کمرے سے گھمایا, وہ پاگل ہو جاتے تھے. کریں کیا ہم لوگ؟ چلے جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ آخر پاکستانی قیادت کو امریکی صدر کے فون کا کیوں ہے انتظار.